بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 12۔ کتاب کا نام گنج سلیمان، کنگ سولومنز مائنز، مصنف ایچ رائڈر ہیگارڈ، مترجم مظہر الحق الوی۔ ہمارے دونوں دستے ٹولا کے لشکر سے چھپتے چھپاتے اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف بڑھنے لگے۔ گریز کا دستہ، جو اب تک جنگ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے بالکل تازہ دم تھا، آدھ گھنٹے تک رکا رہا تاکہ دونوں دستے اپنے اپنے محاذ پر پہنچ جائیں۔ انفادوس، جو ایک ماہر جرنیل اور اپنے سپاہیوں کے دل و دماغ سے واقف تھا، ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا اور ایک شعلہ بار تقریر کر کے سپاہیوں کو گرما دیا، اور آخر میں اس نے کہا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ستاروں کی دنیا کا قوی ترین انسان انکوبو ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی قوت بازو اور جادو کی وجہ سے ٹولا کا لشکر جلد ہی منہ پھیر کر بھاگے گا۔ یاد رکھو، اگنوسی کی قسمت کا دار و مدار تم پر ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو پھر کوکوانا کی سرزمین سے ظلم و جبر کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ میں نے گریز کے مطمئن چہروں کی طرف دیکھا، جن سے اتنی شجاعت ٹپک رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ دیووں کو بھی خاطر میں نہیں لائیں گے، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، اور میں سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ ٹولا کے بے پناہ لشکر کے سامنے گریز کا ایک سپاہی بھی زندہ نہیں بچے گا، اور شاید گریز کو بھی اس بات کا یقین تھا، لیکن ان کے چہروں سے کسی قسم کا خوف و ہراس ظاہر نہیں تھا۔ جنگ ان کے لیے ایک دلچسپ کھیل اور موت ایک معمولی سی چیز تھی، اور اس وقت میں گریز کی بہادری پر رشک کیے بغیر نہ رہ سکا۔ دیکھو، یہ تمہارا بادشاہ ہے، انفادوس نے اگنوسی کی طرف اشارہ کیا۔ جاؤ، اس کے لیے اپنی جان تک لڑا دو، دنیا کو بتا دو کہ بہادر کس طرح سے جنگ کرتے ہیں۔ اگر تم نے جنگ سے منہ موڑا تو یاد رکھو، قیامت تک کوکوانا کا بچہ بچہ تم پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ آگے بڑھو اور ٹولا کی سپاہیوں کے دانت کھٹے کر دو۔ میں اور انکوبو تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ایسی جنگ لڑو کہ کوکوانا کی مائیں اپنے بچوں کو تمہاری بہادری کے گیت سنائیں۔ آگے بڑھو اور ٹولا کو بتا دو کہ حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ ایک دم سے سپاہیوں کے گروہ سے ایسی بھن بھناہٹ بلند ہوئی کہ جیسے کہیں دور سے سمندر کے مد و جزر کی آ رہی ہو۔ بہت سے نیزے بلند ہوئے، ڈھالوں کی کھڑکھڑاہٹ ابھری، اور شاہی سلام کی آواز سے ارد گرد کی پہاڑیاں لرز اٹھیں۔ اگنوسی، میں نے سوچا، تم اپنی خوش قسمتی پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے۔ دنیا کے کسی بادشاہ کو ایسے سپاہی نہ ملے ہوں گے جو اپنے بادشاہ کے ادنا اشارے پر موت کی اتھاہ تاریکیوں میں پھاند پڑیں۔ اگنوسی نے اپنا نیزہ بلند کیا، اور گریز 3 صفیں بنائے ہمارے سامنے سے گزرنے لگے۔ جب ان کی آخری صف ہم سے کوئی 500 گز دور چلی گئی تو اگنوسی مجھے اور اپنے دستے کو ساتھ لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ نا امیدی اور خوف نے اپنا پنجہ بری طرح سے میرے دل میں گاڑ دیے تھے۔ خیالات کے گھوڑے لگامیں تڑا کر سرپٹ بھاگے جا رہے تھے، اور میرا دل موت کے خوف سے اندر ہی اندر خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ جب ہم میدان کے کنارے پہنچے تو گریز کے دستے بیل کی زبان جیسی چٹان کو نصف طے کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ٹولا کے لشکر میں ایک تلاطم آ گیا، اور سپاہی بے تحاشا گریز کے مقابلے کے لیے ان کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ گریز کا دستہ مقرر گھاٹی پر پہنچ کر رک گیا۔ یہ گھاٹی گہرائی میں 300 گز اور چوڑائی میں صرف 4 یا 500 قدم تھی۔ یہاں پہنچ کر گریز نے اپنے دستے کی 3 صفیں مرتب کیں، اور خاموشی سے کھڑے ٹولا کے لشکر کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ہم گریز کے آخری صف سے کوئی 1 گز دور اپنی جگہ پر تھم گئے، اور یہاں میں نے دیکھا کہ ٹولا کی فوج، جس کی تعداد 40,000 سے کم نہ ہوگی، سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح سے گریز کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ایسی جوش و خروش سے بڑھی کہ معلوم ہوتا تھا وہ ہماری مٹھی بھر فوج کو اپنے ریلے میں خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گی۔
لیکن یہ دیکھ کر کہ گھاٹی تنگ ہے اور ان کا مقابلہ کوکوانا کی قوی ترین فوج گریس سے ہے، ٹولا کے لشکر کا سیلاب تھم گیا۔ کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ناگہانی ٹولا کی فوج سے ایک گرانڈیل شخص شتر مرغ کے پروں کا تاج پہنے باہر آیا۔ یہ ٹولا تھا۔ اس نے اشارہ کیا تھا اور پہلی صف جیکاروں کے نعرے لگاتی گریس پر جا پڑی۔ ہتھیاروں کی جھنکار اور نعروں کی وجہ سے ارد گرد کی پہاڑیاں گونج اٹھیں اور ڈھالوں پر ہتھیار پڑنے کی آوازیں سنائی دیں، جیسے زور سے بادل کڑکا ہو۔ ہزاروں نیزے بلند ہو کر انسانی سمندروں میں غوطہ زن ہوئے، اور جب وہ ابھرے تو کئی یہ خون اگل رہے تھے۔ جنگ بڑے زور و شور سے جاری تھی۔ دفتن گریز نے اگنوسی کی جے کا نعرہ بلند کیا اور ٹولا کی صف پر یوں جا پڑے جیسے عقاب اپنے شکار پر جا پڑتا ہے، اور چشم زدن میں ٹولا کی پہلی صف کو کاٹ کر رکھ ڈالا۔ گریز پھر اپنی جگہ آ کر خاموش کھڑے ہو گئی، اور میں نے ہنری کی بھوسلی داڑھی ان لوگوں کے بیچ لہراتی دیکھی، اور وہ دوڑ دوڑ کر صفیں ترتیب دے رہا تھا۔ اگنوسی نے فوراً حکم دیا کہ دشمن کے زخمی سپاہیوں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، اور فوراً یہ حکم ہر افسر تک پہنچا دیا گیا۔ ٹولا کی دوسری صف اپنے نیزے اور ٹولاس لہراتی گریز کی طرف بڑھی۔ گریز کھڑے ہوئے ان کی پیش قدمی دیکھتے رہے، اور جب وہ لوگ ان سے 40 گز دور رہ گئے تو گریز کی پہلی صف کو جنبش ہوئی۔ انہوں نے نعرہ بلند کیا اور دشمن کی صف پر بھوکے شیروں کی طرح جا پڑے۔ ایک بار پھر فضا ہتھیاروں کی جھنکار اور بہادروں کی چیخو پکار سے تھرا گئی۔ ٹولا کا ہر سپاہی غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے بڑا سخت حملہ کیا تھا، لیکن گریز مضبوطی سے جمے رہے۔ دشمن کا ہر سپاہی آگے بڑھ بڑھ کر اپنی قوت سے گریز پر وار کر رہا تھا۔ صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ اپنے پرائے کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ہر سپاہی اپنے سامنے والے سپاہی سے الجھا ہوا تھا۔ جنگ بڑے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ایک ایک منٹ میں ہزاروں سپاہی کٹ کٹ کر گر رہے تھے، اور موت کا فرشتہ بڑی سرعت سے اپنے کام سر انجام دے رہا تھا۔ ٹولا کی فوج نے سمٹ کر حملہ کیا، اور گریز قدم بقدم پیچھے ہٹنے لگے، اور میں سمجھا کہ اب جنگ کا فیصلہ ہوا جاتا ہے، لیکن گریز نے بڑی تیزی سے پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور ٹولا کی سپاہی بے دریغ قتل کرنے لگے۔ دفتن ہنری کی گونجدار آواز سنائی دی۔ اس کا کلہاڑا بلند ہوا۔ گریز کے اکھڑے ہوئے قدم جم گئے۔ اب گریز نے بڑھنا اور دشمنوں سے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ دیوتاؤں کی قسم، گریز بڑے بہادر ہیں، اگنوسی نے کہا۔ ایک مرتبہ پھر میدان ہمارے ہاتھ رہے گا۔ گریز اس قدر بہادری سے لڑے تھے کہ ان کی کافی تعداد کٹ مری، اور وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ ان گنتی کے گریز نے پوری شدت سے حملہ کیا، اور دوسرے ہی لمحے ٹولا کی فوج منہ موڑ کر بے تحاشا بھاگی، اور میں نے دیکھا کہ ہنری صحیح سلامت ایک چٹان پر کھڑا ہوا تھا، اور اس کے قریب ہمارا بوڑھا دوست انفادوس تھا۔ ایک مرتبہ پھر جنگ رک گئی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں تھوڑا سا بزدل ہوں اور جنگ وغیرہ سے بھاگتا ہوں، لیکن اس وقت پہلی مرتبہ میرے دل میں جنگ کی خواہش ابھری، اور میرے دل میں انسانوں کے قتل کرنے کے وحشی ولولے نے اپنا پھن پھیلایا۔ میں نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے سپاہیوں پر اچٹتی سی نظر ڈالی۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے، اور مارے غصے کے دانت پیس رہے تھے، اور ان کی آنکھیں اس کتے کی طرح چمک رہی تھیں جس نے شکار دیکھ لیا ہو، لیکن زنجیر سے بندھے ہونے کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ کاش کہ میں بھی اتنا بہادر ہوتا، میں نے سوچا۔ اگنوسی بڑے اطمینان اور سکون سے کھڑا میدان جنگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگنوسی، آخر میں برداشت نہ کر سکا۔ ہم کب تک یہاں کھڑے کھڑے اپنے بھائیوں کے مرنے کا تماشا دیکھتے رہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے، میکومیزن۔ ابھی اگنوسی کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ہمارے ایک تازہ دم دستے نے کمینگاہ سے نکل کر دشمن پر حملہ کر دیا، اور ہم اس طرف چلے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا تھا اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس اتنا یاد ہے کہ قدموں کی بھاری چاپ کی وجہ سے زمین ہچکولے لے رہی تھی، اور کچھ ہی دیر بعد ہتھیاروں کی جھنکار اور نیزوں کی چکا چوند کر دینے والی چمک نے میرے دماغ کو معاوف کر دیا، اور جب میں اپنے حواس میں واپس آیا تو ہنری نے مجھے بتایا کہ جب ہم نے دشمنوں پر حملہ کیا
تو میں اس ریلے میں بہتا بہاتا یہاں تک چلا آیا، اور جب حملہ کر کے ہمارے سپاہی پیچھے ہٹے ہی تو میں بے وقوفوں کی طرح اکیلا یہیں کھڑا رہ گیا۔ ہنری نے دیکھا اور آگے بڑھ کر مجھے پھر اپنی فوج میں گھسیٹ لیا۔ جنگ کتنی خوفناک اور کیسے ہوئی یہ بتانے سے میں قاصر ہوں، لیکن میں تو پہلے ہی حواس باختہ ہو رہا تھا۔ بس یوں سمجھیے کہ ایسی خوفناک جنگ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہنری کے کلہاڑے نے ہزاروں جانیں تلف کی تھیں۔ دشمن کے سپاہی اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے ہٹ جاتے کہ جادوگر تو مرنا جانتے ہی نہیں۔ کسی کو ہنری کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دشمن پر سختہ سا طاری تھا، مگر ٹولا، اسی ٹولا کی آواز بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے ایک آنکھ والا گرینڈیل ٹولا اپنے لشکر سے نکل کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کہاں ہے وہ ذلیل انکوبو جس نے میرے لڑکے کی جان لی تھی؟ ٹولا نے کہا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا مقابلہ کر سکتا ہے یا نہیں، اور اس نے اپنا ٹولاز گھما کر ہنری کی طرف پھینکا۔ ہنری نے جلدی سے ڈھال سامنے کر دی اور ٹولاز ٹکرا کر زمین پر گر پڑا۔ ٹولا مارے غصے کے دیوانہ ہو گیا اور آگے بڑھ کر کلہاڑے سے ہنری پر وار کیا۔ ہنری نے ڈھال سامنے کر دی، لیکن ٹولا نے وار اتنی سختی سے کیا تھا کہ اس کے جھٹکے سے ہنری جیسا گرینڈیل شخص بھی ڈگمگا کر گھٹنوں کے بل پر زمین پر گر پڑا۔ ٹولا خوشی سے چلاتا ہوا ہنری کی طرف دوسرا وار کرنے کے لیے بڑھا۔ میں نے مارے خوف کی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دفتن ٹولا کے لشکر کے دائیں اور بائیں حصے سے ایک شور بلند ہوا۔ ہمارے ان دستوں نے، جن کے ساتھ گڈ تھا، دونوں طرف سے ٹولا کی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ اس ناگہانی حملے میں ٹولا کے سپاہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ شکست کھا کر بے ترتیبی سے لو کی طرف بھاگے۔ ٹولا بھی ہنری کو چھوڑ کر بھاگا۔ میدان خالی تھا اور ہمارے گرد خاک و خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ گریز میں سے صرف 9 سپاہی بچے تھے، باقی تمام سپاہی بادشاہ پر قربان ہو چکے تھے۔ دوستوں، فتح کا صحرا تمہارے سر ہے۔ انفادوس نے اپنے زخمی ہاتھ پر پٹی باندھتے ہوئے اپنے بچے کچے گریز سے کہا۔ قیامت تک مائیں اپنے بچوں کو تمہاری بہادری کی کہانی سناتی رہیں گی۔ پھر اس نے بڑے اعتماد سے ہنری کی ہاتھ کو بوسا دیا۔ انکوبو، تم ایسا بہادر شخص روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگنوسی ماں اپنے دستے کے ٹولا کے تعاقب میں ٹولا کی طرف گیا ہوا تھا۔ وہاں سے اس نے پیغام بھیجا کہ میں اور ہنری اور انفادوس فوراً اس کے پاس پہنچیں تاکہ ٹولا کو گرفتار کر کے فتح کی تکمیل کی جائے۔ جانے کے لیے ابھی ہم نے ایک ہی قدم آگے بڑھایا تھا کہ 2 سپاہی گڈ کو نیم بے ہوشی کی عالم میں اٹھائے ہومی کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ گڈ بانس کے بنے ہوئے ایک اسٹریچر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور سپاہی کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے گڈ زخمی ہو گیا ہے، ہنری نے کہا۔ دفتن گڈ ہلا۔ گڈ کے ساتھ لیٹا ہوا سپاہی جسے ہم مردہ سمجھے ہوئے تھے وہ اٹھا اور گڈ پر اپنے نیزے سے وار کرنے لگا۔ میں اور ہنری چلاتے ہوئے اس کی طرف بھاگے۔ اس سپاہی نے گڈ پر آخری وار کیا اور لے جاؤ اس سفید جادوگر کو کہتا ہوا ایک طرف بھاگ پڑا۔ ہم سمجھے وہ ہمارا عزیز دوست چل بسا، لیکن وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ مسکرا رہا ہے اور ایک چشمی عینک بدستور اس کی آنکھ سے چپکی ہوئی تھی۔ ٹولا کی دی ہوئی زیرہ نے بچا لیا، ورنہ اس نالائق نے میرا کام تمام کر دیا تھا۔ گڈ نے اتنا کہا اور بے ہوش ہو گیا۔ گڈ کے ایک پیر پر گہرا زخم موجود تھا۔ اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ ہم نے 2 سپاہیوں سے کہا کہ وہ گڈ کو لیے ہوئے ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم اگنوسی سے جا ملے اور لو کی طرف بڑھنے لگے۔ لو کے صدر دروازے پر ہمارے سپاہیوں کا پہرا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹولا کی تمام فوجیں لو میں پناہ گزین ہیں۔ اگنوسی نے فوراً اپنے بادشاہ ہونے کے اعلان کے ساتھ یہ اعلان بھی کروا دیا کہ جو سپاہی ہتھیار ڈال دے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ اس اعلان کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ فوراً خندق پر پل گرا دیا گیا اور ہم لو میں داخل ہو گئے۔ مفرور سپاہی راستے کے دونوں طرف ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور ان کے ہتھیار ان کے قدموں پر ڈھیر تھے۔ ان کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے ہم اس میدان میں پہنچے
جہاں ہم نے چڑیلوں کا رقص دیکھا تھا۔ میدان بالکل خالی پڑا ہوا تھا اور اس کے انتہائی سرے پر ٹولا گگول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیروں کے پاس اس کی ڈھال اور جنگلی کلہاڑا پڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر بڑا عبرتناک تھا۔ وہ ٹولا جس سے ایک عالم لرزتا تھا اور جو ہزاروں بیویوں کا خاوند کہلاتا تھا، اس وقت بے یار و مددگار بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہتھیار پیروں کے پاس پڑے ہوئے تھے اور سپاہی اگنوسی کے ساتھ ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی اس کے ساتھ تھا تو وہ بوڑھی گگول تھی۔ اس سے 50 گز دور ہمارا دستہ رک گیا اور ہم چند سپاہیوں کے ساتھ ٹولا کی طرف بڑھے۔ گگول نے کھا جانے والی نظروں سے ہمیں دیکھا اور ٹولا نے خوشمگی نظریں اپنے کامیاب دشمن اگنوسی پر گاڑ دیں۔ سلام اے بادشاہ، ٹولا نے کہا، تم میرے ٹکڑوں پر پلے ہو، تم وہی ہو جو کسی زمانے میں میرے رحم و کرم پر تھے۔ آج ان سفید جادوگروں کی مدد سے کوکوانا کے بادشاہ بنے پھر رہے ہو۔ بتاؤ تم کس بات کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ اپنے والد کا، جس کا تو نے دھوکے سے قتل کیا اور جس کے ملک پر تو آج تک حکومت کرتا رہا ہے، اگنوسی نے کہا۔ بہت اچھا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ بہادر انسان کس طرح سے اپنی جان دیتے ہیں، تاکہ جب کبھی تم پر ایسا وقت آئے تو تم بھی اسی طرح بہادری سے جان دو۔ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس نے ڈوبتے سورج کی طرف اشارہ کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا سورج بھی اسی سورج کے ساتھ غروب ہو۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوکوانا کے شاہی خاندان کی روایت، کوکوانا میں دستور ہے کہ شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد گرفتار کر کے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسے اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کسی کو مقابلے کے لیے بلائے اور ایک بعد دیگرے ایک وقت میں ایک شخص سے اس وقت تک لڑتا رہے جب تک کہ وہ سپاہی کے ہاتھ سے مارا نہ جائے۔ اس نے بتایا کہ شاہی خاندان کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے لڑتے ہوئے ایک بہادر کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ بکری ایسی موت مرنا نہیں چاہتی جو بے چون چرا ذبح ہو جاتی ہے۔ تم میری خواہش کو ٹھکرا نہیں سکتے، ورنہ وہ بزدل جو آج میدان جنگ سے بھاگے ہیں تم پر لعنت بھیجتے رہیں گے اور تمہاری بزدلی کی داستان سنائی جائیں گی۔ مجھے منظور ہے، تم کس سے لڑنا چاہتے ہو؟ مجھ سے؟ لیکن میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ بادشاہ تو صرف میدان جنگ میں ہی اپنی بہادری کے جوہر دکھا سکتا ہے، اور اس سے تم واقف ہو۔ ٹولا نے اپنی آنکھ ہماری طرف گھمائی اور میں ڈرا کہ کہیں مجھے ہی وہ اپنے مقابلے کے لیے نہ بلائے۔ انکوبو، جس جنگ کی ابتدا میں نے اور تم نے کی، چلو اس کا فیصلہ ہم ہی کر دیں، یا پھر تم بھی بزدل ہو؟ ٹولا نے کہا۔ نہیں، تم انکوبو سے نہیں لڑ سکتے، اگنوسی نے کہا۔ ہاں، اگر وہ اس بات کا اقرار کریں کہ وہ مجھ سے خوف زدہ ہیں تو میں کسی اور بہادر کو چن لوں گا۔ بدقسمتی سے ہنری نے ٹولا کی بات سمجھ لی اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں اس سے لڑوں گا، ہنری نے کہا۔ یہ مجھے بزدلی کا تانا نہیں دے سکتا۔ ہنری نے آگے بڑھ کر اپنا کلہاڑا بلند کیا۔ میرے بھائی، تم آج بہت تھکے ہوئے ہو، اس وقت تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ اگر تم مارے گئے تو مجھے زندگی بھر قرار نہیں آئے گا، اگنوسی نے کہا۔ نہیں، اب کچھ مت کہو اگنوسی۔ بہت اچھا میرے بہادر دوست۔ ٹولا، اٹھو، ہمارا ساتھی تیار ہے۔ ٹولا خوفناک ہنسی ہنستا ہوا اٹھا۔ ایک دوسرے نے اپنے قوی دشمن کا نظروں ہی نظروں میں جائزہ لیا۔ دفتن ہنری نے اچھل کر اپنے کلہاڑے سے ٹولا پر وار کر دیا۔ ٹولا اچھل کر ایک طرف ہو رہا اور ہنری کا وار خالی گیا۔ کلہاڑا زمین پر پڑا اور ہنری لڑکھڑا کر آگے کی طرف جھکا۔ ٹولا نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کلہاڑا بلند کیا۔ زور کی آواز آئی اور کلہاڑا پوری تیزی سے ہنری کی گردن کی طرف چلا، اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ پھنسا اور میری آنکھیں جھک گئیں۔ ہنری نے ڈھال سامنے کر دی، ایک تڑاک کی آواز بلند ہوئی اور ڈھال کا ایک کنارہ صاف ہو گیا اور ٹولا کا کلہاڑا پھسلتا ہوا ہنری کے کاندھے پر پڑا، لیکن اس کا تمام تر زور ڈھال پر ختم ہو چکا تھا، اس لیے ہنری کو کوئی زخم نہ آیا۔
ہنری کو سنبھلنے کا موقع نہ دیتے ہوئے ٹولا نے دوسرا وار کیا۔ اس وار کو بھی ہنری نے اپنی ڈھال پر لیا۔ اب تو ٹولا گویا پاگل ہو چکا تھا اور وار پر وار کرنے لگا تھا۔ ہمارا یہ دستہ جو دور کھڑا ہوا تھا جنگ کا تماشا دیکھنے کے لیے آگے بڑھ آیا اور ہر سپاہی اونچی آواز میں چلانے لگا۔ گڈ میرے قریب بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ یہ گڑبڑ کیسی ہے، اور جب معاملہ اس کی سمجھ میں آیا تو وہ اٹھا اور اپنی لنگڑی ٹانگ گھسیٹتا ہوا ادھر ادھر گھوم پھر کر ہنری کو ہدایت دینے لگا۔ یوں نہیں، پیچھے سے آؤ، اچھل کر وار کرو۔ یوں نہیں، 2 قدم آگے بڑھو۔ ہاں ایسے۔ ارے یہ کیا سستی دکھا رہے ہو؟ گڈ چلائے جا رہا تھا اور اندر ہی اندر پیچو تاپ کھا رہا تھا۔ ہنری نے پینترا بدل کر پوری قوت سے وار کیا۔ ٹولا نے ڈھال سامنے کر دی۔ اب ہنری کا کلہاڑا ڈھال پھاڑتا ہوا ٹولا کے بائیں کاندھے پر جا پڑا اور زراح کاٹتا ہوا ہڈی توڑ گیا۔ تکلیف کی وجہ سے ٹولا چیخ اٹھا۔ اس نے پلٹ کر ہنری پر وار کیا اور اس کا کلہاڑا ہنری کے چہرے کو بری طرح سے زخمی کرتا ہوا نیچے پھسلا اور ہنری کے کلہاڑے کا دستہ اڑا دیا۔ ارد گرد کھڑے ہوئے سپاہیوں کے دستے سے شور بلند ہوا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں کہ ہنری کو مرتا ہوا نہ دیکھ سکوں۔ تڑاہ کی آواز سن کر میں نے آنکھیں کھول دیں اور دیکھا کہ ہنری کی ڈھال بھی اس سے کئی 100 فٹ دور جا پڑی ہوئی تھی اور وہ ہنستا ہوا ٹولا کی کمر سے لپٹ گیا۔ دونوں گتھم گتھا ہو کر زمین پر لڑکنے لگے تھے۔ دونوں اپنے اپنے حریف کو ختم کر دینے کی جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ ٹولا اپنے کلہاڑے سے ہنری کی گردن اڑانا چاہتا تھا اور ہنری اپنا ٹولاس ٹولا کے سینے میں اتارنا چاہتا تھا۔ ہنری، اس سے کلہاڑا چھین لو، گڈ نے چلا کر کہا۔ ہنری نے ٹولاس پھینک دیا اور کلہاڑا پکڑ لیا، لیکن وہ چمڑے کی پٹی سے ٹولا کی کلائی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ دونوں پھر وحشی بلیوں کی طرح گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں کلہاڑے کو اپنی اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ چمڑے کی پٹی ٹوٹ گئی اور وہ کلہاڑا ہنری کے قبضے میں تھا۔ ہنری اپنے آپ کو ٹولا کی گرفت سے بچا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹولا نے اپنی گرفت سے ٹولاس کھینچ کر وار کیا، لیکن وہ وار زرہ پر پڑ کر چٹ ہو گیا۔ ٹولا نے وحشیانہ طور پر چیختے ہوئے پھر ہنری پر وار کر دیا۔ ٹولاس ہنری کے سینے پر پڑا اور اس کے دھکے کی وجہ سے لڑکھڑا کر ہنری کئی قدم پیچھے ہٹا۔ ٹولا پھر اس کی طرف لپکا۔ اس عرصے میں ہنری سنبھل چکا تھا۔ ہنری نے ایک طرف ہٹ کر کلہاڑا بلند کیا اور چشم زدن میں ٹولا کا سر دھڑ سے جدا تھا، اور پھر اس کا سر لڑکتا ہوا اگنوسی کے قدموں میں جا پڑا۔ پھر دھڑ کچھ دیر تک کھڑا رہا اور تناور درخت کی طرح دھڑام سے گر پڑا اور کٹی ہوئی گردن سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے۔ ہنری کے چہرے کے زخم سے خون زیادہ بہہ گیا، چنانچہ اس پر غشی طاری ہوئی اور وہ بھی ٹولا کے بے جان پڑے ہوئے دھڑ کے قریب بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سپاہیوں نے ہنری کے قریب جمع ہو کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے۔ کچھ دیر بعد ہی ہنری نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ زندہ تھا۔ میں نے بڑھ کر ٹولا کی پیشانی پر چمکتا ہوا ہیرا گھسیٹ لیا۔ لو اگنوسی، اسے اپنی پیشانی پر باندھ لو۔ میں نے وہ ہیرا اگنوسی کو دیتے ہوئے کہا، آج سے تم کوکوانا کے بادشاہ ہو۔ اگنوسی نے ہیرا لے کر پیشانی پر باندھ لیا اور آگے بڑھ کر اس نے اپنا ایک پیر ٹولا کی چوڑی چکلی چھاتی پر رکھا اور کچھ دیر تک سر جھکائے کھڑا رہا اور پھر بلند آواز میں یوں کہنا شروع کیا، لوگوں سنو، اب میرا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ کوکوانا کی سرزمین سے ظلم و جبر کے قدم اکھڑ گئے، حق کی فتح ہوئی اور باطل نے منہ کی کھائی اور باطل کے لیے ہمیشہ شکست ہے۔ صبح اٹھ کر بہادروں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور ہتھیار لے کر حق کی حمایت پر آمادہ ہو گئے۔ باطل اٹھا اور اس کے پرستار چونٹیوں کی طرح زمین سے ابل پڑے اور اپنے نیزے ہلاتے اور مغرورانہ باتیں کہتے میرے مقابلے میں آئے، لیکن وہ ظالم تھے اور ظلم دیر پا نہیں ہوتا۔ ظالم میرے مقابلے میں آئے، لیکن میری ایک معمولی پھونک نے ان کے تمام ولولوں اور غرور کو چراغ کی طرح بجھا دیا۔
میرے نزدیک کی برق ان کے سروں پر چمکی اور ظالم خاک و خون میں لوٹنے لگا اور ان کی بھیڑ میرے سامنے سے کائی کی طرح پھٹنے لگی۔ میرے بہادر دوستوں نے اپنے ہتھیاروں کی آب دشمنوں پر آزمائی اور ظلم منہ کے بل زمین پر آ رہا، اور سمجھ لو کہ باطل کے لیے ہمیشہ شکست ہے۔ کہاں ہے وہ مغرور اور ظالم انسان جو انسانی خون سے ہولی کھیلتے تھے اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے؟ کہاں ہے وہ بلحوث کہ جن کی کئی ہزار بیویاں تھیں؟ کہاں ہے وہ مغرور جن کی گردن اکڑی ہوئی رہتی تھی؟ کہاں ہے وہ عیش پرست جو ہر صبح اپنی ہوس رانیوں کی تکمیل کے لیے ایک نیا شکار تلاش کرتے تھے؟ ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں، اور سمجھ لو کہ ظالموں اور مغروروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ کہاں ہے وہ ٹولہ جو قہار اور جبار کہلاتا ہے، جو اپنی بے شمار بیویوں پر ناز کرتا ہے، جس کی ایک آنکھ تھی، جس کا دل بھی اس کی جلد کی طرح سیاہ تھا؟ کہاں ہے وہ ٹولہ جو آج صبح تک کوکوانا کا خداوند تھا؟ دیکھو، اس کا سر میرے قدموں میں پڑا ہوا ہے، اور آج میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ اگنوسی خاموش ہو گیا تو کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ اگنوسی شاہ کوکوانا زندہ باد! اگنوسی شاہ کوکوانا زندہ باد! گڈ اور ہنری کو اٹھا کر ٹولہ کے جھونپڑے میں لٹا دیا گیا۔ تھکن اور زخموں سے خون بہہ جانے کی وجہ سے دونوں نڈھال ہو رہے تھے۔ میری حالت کچھ بہتر تھی، مجھے کوئی زخم نہیں آیا تھا اور نہ ہی میں نے جنگ لڑی تھی، لیکن تمام دن کھڑے رہنے کی وجہ سے میرا وہ پیر بری طرح سے چمک رہا تھا جسے شیر نے چبا لیا تھا، اور جس کا ذکر میں پہلے کسی باب میں کر چکا ہوں۔